انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، چونکہ ملک میں اس وقت انتخابات کی گہما گہمی ہے، ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، ہر بندے کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے الیکشن کی وجہ سے، اور ووٹ چونکہ ایک امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال اسلامی فریضہ ہے، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج کے جمعہ میں ووٹ کی شرعی حیثیت، انتخابات میں جو ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ چنانچہ سن لیں کہ ووٹ ایک امانت ہے اور ووٹ کا صحیح استعمال یہ اسلامی فریضہ ہے۔ اگر اہل وطن اس دینی امانت اور اسلامی فریضہ کی ادائیگی میں ہمیشہ کی طرح سستی اور کاہلی برتتے رہیں گے تو نہ ملک کا کوئی طبقہ محفوظ رہے گا، نہ ہی کوئی جگہ اور مقام محفوظ رہے گی۔ اور عزیز و دوستو، جس طرح الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کو صاف اور شفاف رکھے، اسی طرح عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ درست فیصلہ کرے اور اپنے ووٹ کی طاقت کا درست استعمال کرے۔ لہذا ووٹ کی شرعی حیثیت اور اس کے ضمن میں چند ایک باتیں میں نے آج کے اس جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ کسی مجلس کی ممبری کے انتخاب کے لیے جو بندہ امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہو، وہ گویا پورے ملک کے سامنے، پوری ملت کے سامنے دو چیزوں کا مدعی ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جب کوئی بندہ ممبری کے انتخابات کے لیے امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پوری قوم کے سامنے، پوری ملت کے سامنے، یا کم از کم اپنے حلقہ کے لوگوں کے سامنے دو چیزوں کا مدعی ہوتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ اس کام کی قابلیت رکھتا ہے جس کا امیدوار ہے۔ آپ حضرات میری بات کو نوٹ فرمائیں گے، گویا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اس بات کی قابلیت رکھتا ہے کہ اسے چنا جائے، اس کا انتخاب کیا جائے اور اس کی حمایت کی جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ دیانت و امانت داری سے اس کام کو انجام دے گا۔ گویا عوام کے سامنے اس نے دو باتیں پیش کی۔ نمبر ایک یہ کہ میں، اگر آپ مجھے جتوا دیں گے، منتخب کر دیں گے، تو میں دیانت اور امانت داری سے اپنے کام کو سر انجام دوں گا، اور دوسرا یہ کہ میں اس بات کی قابلیت رکھتا ہوں کہ مجھے امیدوار کے طور پر منتخب کیا جائے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی ہے جو ہم سب کو عام طور پہ لگتی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ الیکشن یا ووٹ یہ ایک خالص دنیاوی معاملہ ہے، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز، روزہ، مسجد، ذکر، تلاوت کا نام ہے۔ دین کا تعلق نہ تو سیاست کے ساتھ ہے، نہ ہی معیشت کے ساتھ ہے۔ نہیں میرے دوستو، ووٹ ایک خالص دینی اور شرعی معاملہ ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے الحمدللہ کہ وہ ہر پہلو سے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین ہمارے لیے رہنما ہے مسجد میں، مسجد سے باہر نکلیں گے تو پھر دین نہیں چلے گا بلکہ کچھ اور چلے گا۔ اور اسی طرح سیاست میں دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ دین سیاست کو ٹچ بھی نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے۔ الیکشن یا ووٹ
یہ دینی معاملہ ہے، لہذا ووٹ کاسٹ کرتے وقت، چناؤ کے وقت، یا اپنے آپ کو بطور امیدوار کے پیش کرتے وقت ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس معاملہ میں اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اور حق بات یہ ہے کہ اگر ہم ووٹ کاسٹ کرتے وقت یا اپنے آپ کو ممبر منتخب کرانے کے لیے پیش ہوتے وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم، آپ کی سنت، آپ کے عمل مبارک کو دیکھ لیں، فالو کر لیں، تو پھر ملک کی فضا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ لہذا ہمارا جو ووٹ ہے اس کی 3 حیثیتیں ہیں۔ میں ان تینوں حیثیات کو مرتبہ بمرتبہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن آپ حضرات کی پوری توجہ چاہیے۔ کچھ ساتھی نئے آئے ہیں، وہ بھی سن لیں تاکہ میری بات کو سمجھنا آسان ہو۔ وہ یہ ہے کہ ووٹ یا الیکشن یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ دینی معاملہ ہے، اور میں اس کو ثابت کروں گا۔ چنانچہ ووٹ اور الیکشن یہ ایک دینی معاملہ ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں پہلے ووٹ کی حیثیت بیان کروں گا۔ ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ہمارا ووٹ 3 حیثیتیں رکھتا ہے۔ نمبر 1، یا تو یہ ووٹ بطور شہادت کے ہے، یعنی گواہی کے، لہذا ہمارا ووٹ نمائندہ کے حق میں شہادت شرعیہ ہوگا۔ صرف بالغ ہو جانا کافی نہیں ہے۔ آئی ڈی کارڈ بن گیا تو چلو وہ ووٹ دے دے، آئی ڈی کارڈ بن گیا تو چلو وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر دے، بالغ ہو گیا، نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ بلکہ میں نے کہا کہ ووٹ کی حیثیت ایک شہادت کی ہے، یعنی کہ ہم دوسرے لفظوں میں جس بندے کے حق میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اس کے حق میں ہم الیکشن کمیشن کو بطور گواہی کے شہادت پیش کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ تو شہادت کے لیے قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث نبویہ سے 2 شرطیں بظاہر محسوس ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو شرط یہ ہے کہ بندہ جو گواہی دے رہا ہے، جو شاہد بن رہا ہے، وہ بندہ عادل ہو، فراڈیا قسم کا نہ ہو۔ اور نمبر 2، جھوٹ کا عادی نہ ہو، اس لیے کہ شہادت کا تعلق، گواہی کا تعلق سچائی کے ساتھ ہے، صدق کے ساتھ ہے۔ تو جو بندہ جھوٹ کا عادی ہے وہ جھوٹی گواہی دے دے گا۔ ان دونوں شرائط کو فالو کرتے ہوئے اب ہم یہ دیکھیں کہ شہادت کا حکم کیا ہے، گواہی کا حکم کیا ہے۔ گواہی ایک ہوتی ہے جو سچ پر مبنی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ جو گواہی سچ پر مبنی ہے اس پر بڑے فضائل ہیں، اور جو جھوٹی گواہی ہے اس پر وعیدیں بھی ہیں۔ چنانچہ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین لا یشہدون الزور، والذین لا یشہدون الزور، کہ بہشت کا، جنت کا بالا خانہ ان کو ملے گا جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی بندے، غلط بندے کے حق میں ہم ووٹ کاسٹ کریں گے تو گویا کہ وہ ہماری طرف سے گواہی تو ہوگی، شہادت تو ہوگی، لیکن جھوٹی ہوگی۔ اور جھوٹی گواہی دینے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ جنت کے بالا خانے ان کو ملیں گے جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قول زور سے اجتناب کیا جائے۔ اور میرے عزیزو دوستو، جھوٹی گواہی جو ہے اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا۔ چنانچہ روایت ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا۔
سرکار نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور، کہ کبیرہ گناہ 4 ہیں۔ یہ آپ نے روایت اپنے ذہن میں رکھنی ہے تاکہ جو میں اگلی روایت پیش کروں گا وہ بھی آپ کو سمجھ آ سکے۔ فرمایا کبائر کبیرہ گناہ جو ہیں وہ 4 ہیں۔ الکبائر کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، یہ پہلا کبیرہ گناہ۔ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، دوسرا کبیرہ گناہ۔ قتل النفس، قتل نفس کرنا، کسی کو مار دینا، قتل کر دینا، تیسرا۔ وشہادت الزور، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ میرے محترم عزیزو دوستو، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ کبائر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دے دے۔ لہذا اگر کوئی شخص ووٹ کاسٹ کرتے وقت جھوٹا ووٹ کاسٹ کرے گا وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اور جو جھوٹی گواہی دے رہا ہے گویا کہ وہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اب اگلی روایت سنیں۔ حضرت خریم بن فاتق اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام خطیبا، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، جب فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ عددت شہادت الزور اشراکم باللہ، لوگوں سن لو کہ جھوٹی گواہی دینا انجام کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار جملہ دہرایا اور پھر آیت کریمہ پڑھی وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ اب آپ پچھلی روایت کو اور اس روایت کو دیکھیں۔ پچھلی روایت میں کبائر میں سے پہلا گناہ فرمایا الاشراک باللہ، اور آخری گناہ فرمایا شہادت الزور، اور اس روایت کے اندر دونوں کو اکٹھا کرتے ہوئے فرما دیا کہ شہادت الزور یعنی جھوٹی گواہی دینا انجام کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ لا الہ الا اللہ۔ بھائی میرے عزیزو دوستو، کہنا سننا تو مناسب نہیں ہے، لیکن میں اور آپ اپنا خود محاسبہ کر لیں، جائزہ لے لیں۔ اگر ہم کسی غلط نااہل بندے کے حق میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، اور جھوٹی گواہی دینے والا انجام کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا۔ گویا کہ جھوٹی گواہی دینے والا انجام کے اعتبار سے بالکل ایسا ہے جیسا کوئی مشرک ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ووٹ کی دوسری حیثیت ہے سفارش کی، یعنی سفارش کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے والا امیدوار کی سفارش کرتا ہے کہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ امیدوار قابل ہے اور اس کو کامیاب بنایا جائے۔ میں تھوڑی اور وضاحت کرتا ہوں۔ گویا کہ ہم جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں کسی بندے کے نام پر ٹھپا لگاتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، گویا کہ ہم الیکشن کمیشن کو یا حکومت وقت کو سفارش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جس پر میں نے مہر لگا کر سلیکٹ کیا ہے یہ بندہ واقعی اس قابل ہے اور اس بات کا اہل ہے کہ اسے ملک کی باغ دوڑ سونپی جائے اور اسے عوام کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا جائے۔ عزیزو دوستو، معلوم یہ ہوا کہ ووٹ کی ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ شفاعت ہے، سفارش ہے۔ اب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ سفارش یا شفاعت کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے۔
چنانچہ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی حسنہ کے بارے میں، کسی نیکی کے کام میں یا نیک بات کے بارے میں سفارش کی اور اس کی سفارش سے کوئی بندہ منتخب ہو گیا، تو جب تک وہ بندہ نیکی کرتا رہے گا، حسنہ کرتا رہے گا، یہ سفارش کرنے والوں کو بھی اس کا حصہ اور اجر ملتا رہے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جس نے کسی سیئہ میں، کسی گناہ کے کام میں، کسی برے کام میں کسی کی سفارش کی، وہ بھی سن لے کہ اس کے سفارش سے اگر وہ بندہ منتخب ہو جاتا ہے اور وہ منتخب ہونے کے بعد جتنے برے کام کرے گا، وہ چوری کرے گا، وہ ڈاکہ ڈالے گا، وہ اختیارات کا ناجائز اور غلط استعمال کرے گا، تو اس سارے کا وبال اس سفارش اور شفاعت کرنے والے کو بھی ملے گا۔ آپ کے ووٹ اور سفارش سے جو نمائندہ منتخب ہوا، جتنے اچھے یا برے اقدامات کرے گا، اس کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوگی، لہذا آپ بھی اس کے ثواب یا عذاب میں شریک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، سب کہو آمین۔ تو بھئی اب ہم نے جب ووٹ دینا ہے، یہ غالباً اسی ہفتے میں ہی الیکشن آ رہے ہیں، تو ووٹ دیتے وقت توجہ اور دھیان کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی معاملہ ہے، یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دینی معاملہ ہے۔ ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو ووٹ کاسٹ کرتے وقت یہ سوچنا ہے کہ یہ میری طرف سے سفارش ہوگی، لہذا ایسے بندے کو ووٹ دیا جائے جس کے بارے میں پوری امید یہ ہے کہ یہ بندہ حق پر ہے اور صحیح چلے گا، ورنہ تیار ہو جائیں ان کی ساری کرپشن، ان کے سارے ڈاکے، ان کی چوریاں، جو کچھ یہ کرتے ہیں، مال کھاتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، ظلم کریں گے، جو کچھ بھی یہ کریں گا، ورنہ تیار ہو جاؤ، آپ سب اس کے حصے دار ہیں، کیونکہ ہم سب نے مل کر تو اسے منتخب کیا۔ ووٹ کی تیسری حیثیت ہے لا الہ الا اللہ، وکالت، یعنی حقوق مشترکہ میں وکالت کرنا۔ وکالت کا لغوی معنی ہوتا ہے سپرد کرنا، جیسے کوئی کہتا ہے وکیلت امری الی اللہ، میں نے اپنے معاملہ کو اللہ کے سپرد کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی کسی کام کے لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ ہر شخص اپنی ضروریات کا ہر کام نہیں کر سکتا۔ یہ تقسیم کار ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی استاد ہے، کوئی کریانہ والا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی زارع ہے، کسان ہے، اللہ پاک نے تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ضروریات کے سارے کام نہیں کر سکتا۔ ہماری یہاں جو ملی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے کسی کو وکیل بناتے ہیں، وہ ہمارے مشترک حقوق میں ہماری وکالت کرے گا۔ لہذا ہر شخص جس کو وکیل بنا رہا ہے تو سن لیں کہ ایسے بندے کو وکیل بنانا چاہیے جو واقعی ہمارے جو حقوق ہیں ان کی بات کرے، اور اگر وہ اپنا ہی پیٹ بھرتا رہے، اپنے ہی جناب وہ ترقی کرتا رہے، اپنے پاس ہی وہ کرنسی نوٹ اکٹھے کرتا رہے، تو میرے خیال میں یہ انتہائی غلط ہوگا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی ووٹ کی 3 حیثیتیں۔ ان تینوں حیثیتوں کے اعتبار سے میں اور آپ جائزہ لے لیں، اس دفعہ ہم نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو ان تینوں حیثیتوں کو سامنے رکھ کر ووٹ کاسٹ کریں۔ ووٹ کے استعمال میں حکم یہ ہے کہ ووٹ کا درست استعمال ہو۔ قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا،
یعنی اشارہ یہ فرمایا گیا کہ رشتہ داری نہ دیکھو، تعلقات نہ دیکھو، قربت نہ دیکھو، بلکہ ووٹ اسے دو جو واقعی اس کا اہل ہو۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، کہ تم جب بھی کہو، کوئی بات کہو تو تمہاری بات انصاف پر مبنی ہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ کسی رشتہ دار کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ بات سن لیں کہ نااہل کو ووٹ دینا کیسا ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے اور قابل توجہ بھی ہے، قابل تحذیر بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم رشتہ داری میں ہم اپنی جذباتی وابستگی کے اعتبار سے بعض اوقات نااہل کو ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں، خواہ مخواہ ہم لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اور پھر جناب ان کے بارے میں یاد رکھیں الیکشن آئے گا اور چلا جائے گا، لیکن یہ رشتہ داریاں ادھر ہی رہ جائیں گی، یہ تعلقات ادھر ہی رہ جائیں گے۔ نااہل کو ووٹ دینا، قرآن پاک میں اس کا واضح حکم موجود ہے۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکماً یہ کہتا ہے کہ امانتیں سپرد کرو ان لوگوں کے جو اس کے اہل ہیں۔ چنانچہ ووٹ بھی ایک امانت ہے، اور اس امانت کو استعمال کرتے وقت اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ امانت جس کو دی جا رہی ہے کیا وہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ عجیب بات یہ ہے اور اچنبے کی بات یہ ہے، ہم نے اگر دعا کروانی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں جی، کسی نیک کے پاس، کسی بزرگ کے پاس جانا چاہیے۔ اچھا چلے دعا کو چھوڑے، ہم امام کے طور پر اس بندے کو منتخب کرتے ہیں کہ جو بندہ ہماری نظر میں ہمارے مطابق نیک اور پرہیزگار ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ امام تو ہم نیک اور پرہیزگار ڈھونڈتے ہیں، لیکن پورے ملک کی امامت کے لیے ہم ایسے بندے کو منتخب کر لیتے ہیں جس کے اندر تقوی پرہیزگاری دور دور کی نہیں ہوتی۔ کیا بھول گئے ہم اس بات کو؟ ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے، ڈنڈے کھاتے تھے، لائنوں میں سارا دن لگے رہتے تھے، شام کو کہیں جا کر ان کو آٹے کا ایک توڑا ملتا تھا۔ کیا آپ بھول گئے اس بات کو؟ ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ لوگوں نے گھروں کی چیزیں بیچی، موٹر سائیکل بیچی، زیور بیچ کر بجلی کے بل ادا کیے ہیں۔ لہذا عزیزو دوستو، انتخاب کرتے وقت، منتخب کرتے وقت یہ دیکھیں، ہم یہ بھی یاد رکھیں، کیا کوئی وڈیرا، کیا کوئی پیسے والا، کوئی بھی ایسا اس ملک میں ہے جو جناب آگے لگا ہو اور جس نے ڈنڈے کھائے ہو؟ ڈنڈے تو عوام کھاتی ہے، بل تو ہم نے ادا کیے، چمڑی تو ہماری اتری، چمڑی ہماری اتری ہے، بل ہم نے ادا کیے ہیں، گھروں کی چیزیں بیچ کے بل پے کیے ہیں، اور بجلی کے بل جب ہم نے ادا کیے اس وقت کو یاد رکھ لینا ووٹ ڈالتے وقت۔ اور بھئی عزیزو دوستو، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ہر وقت دعا کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ نیک حکمران عطا فرما۔ کیوں جی؟ آپ بھی کرتے ہیں؟ کیوں جی؟ ہاں آپ بھی کرتے ہیں۔ میں بھی کیا کرتا ہوں، بعض اوقات جمعے کے بعد دعا کرواتا ہوں یا اللہ نیک حکمران عطا فرما۔ ہر وقت نیک حکمران عطا فرما کی دعا مانگنے والے سن لیں۔ لوگ کہتے ہیں یا اللہ عمر جیسا حکمران عطا فرما، بھائی عمر جیسا حکمران مانگنے والے بھی سن لیں، نیک حکمران مانگنے والے بھی سن لیں کہ تمہارے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ تم نیک ایماندار لوگوں کو چنو۔
نیک ایماندار حکمران چنو۔ یہ الیکشن بطور ایک سنہری موقع کے، لہذا کسی جھوٹے کو، کسی مکار کو، کسی فراڈی کو، کسی ڈاکو کو، کسی چور کو، یا اسی طرح کسی زانی کو، شرابی کو ووٹ دینا اور پھر یہ دعا مانگنا یا اللہ نیک حکمران عطا فرما، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بندہ جو ووٹ تو دے چور کو، ڈاکو کو، مکار کو، جھوٹے کو، اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ نیک حکمران عطا فرما، وہ شخص اپنے دعویٰ اور دعا میں بالکل جھوٹا ہے۔ خدا کے لیے ووٹ کاسٹ کرتے وقت انگوٹھا ضرور کالا کریں، لیکن اپنے ضمیر کو بیچ کر اپنا منہ کالا مت کریں۔ یہ ووٹ ایک امانت ہے، اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔